بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج بات ہوگی مولانا شبلی نعمانی پہ، جو کہ ہمارے سبق اول ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش جو ہے وہ 1857 یعنی جنگ آزادی کا سال ہے، اور 1914 یعنی جنگ عظیم اول کے اختتام پر ان کی زندگی کے جملے پر بھی سوالیہ نشان ختمہ لگ گیا، فل سٹاپ کو کہتے ہیں۔ قصبہ بندول، عزیز طلباء، یہ گاؤں جو بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں ہے اور 1857 میں پیدا ہوئے۔ یہ ضلع یاد رکھنا، اعظم گڑھ، اور قصبہ کون سے، یہ پیپر میں کوسچنز آئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی ہائی لائٹ کروں گا یہ پاسٹ پیپر کے ماضی کے قدیم سوالات ہیں۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ، تو عزیز طلباء ان کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ شیخ حبیب اللہ، اور وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ کیا تھے؟ وکیل۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ تو یہ پتہ چلے کہ یہ علی گڑھ کالج میں پڑھاتے تھے، دیال سنگھ کالج میں نہیں پڑھاتے تھے، اور یہ پڑھاتے کیا تھے؟ فارسی۔ کلیئر؟ نہ کیمسٹری، نہ فزکس، نہ میتھ، نہ انگلش، بلکہ فارسی، پرشین، انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ پرشین۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ، تو یہ تین تو مسلمان ہیں، محسن الملک، حالی اور سر سید، اور ایک بیچ میں کافر آ گیا آرنلڈ، کی صحبت سے مستفید یعنی فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے، اب آرنلڈ کا فائدہ یہ ہوا اس کا کہ 1892 میں مولانا شبلی نعمانی نے آرنلڈ کی وجہ سے کچھ سیر سپاٹا کیا ہے۔ کہاں کا؟ مصر، شام، قسطنطنیہ۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ ترکی کا ایک قدیم شہر، اس کا نام جو ابھی جو جدید اس کا نام ہے از این اولڈ نیم، یہ اولڈ نیم ہے کس کا؟ آف استنبول کا۔ دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد، تو عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر سید کب خالق حقیقی سے جا ملے؟ 1898 میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر، اب دیکھیے سر سید احمد خان بھی نہ رہے، تو ہو سکتا ہے ان سے انہیں دلی لگاؤ تھا، تو چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا، اور اعظم گڑھ چلے آئے۔ کہاں پہ؟ جہاں پیدا ہوئے تھے، اپنے ضلع میں۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف، یہ کون سا ادارہ ہے؟ دائرۃ المعارف کی نظامت یعنی مینجمنٹ کا عہدہ سنبھالا، یعنی اس کے مینیجر بنے۔ اسی دوران میں ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام آیا۔ تو پتہ چلا کہ ندوۃ العلماء کا قیام کسی کاوشوں سے ممکن ہوا؟ مولانا شبلی نعمانی کی۔ اور ندوۃ العلماء کس شہر میں ہے؟ عزیز طلبہ، اگر پیپر میں آ گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے اپنا فریضہ جو انجام دے دیا، آپ کو اس چیز سے روشناس کروا دیا کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام آیا تھا۔ اخیر عمر یعنی بڑھاپے کی عمر میں، آخری عمر میں، عمر کے آخری ایام، اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ یعنی اس کا نام ہے دارالمصنفین، مصنفوں کا گھر قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے عزیز طلبہ، شبلی شاعر بھی تھے۔ کلیئر؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ نثر لکھتے ہیں انہیں شاعری کا بھی شوق ہوتا ہے، لیکن ان کی شہرت کا جو مدار تھا، محور یا ایکسس یا سینٹر ہے، وہ زیادہ تر ان کی نثر پر ہے، ان کی پروز پر ہے۔ کلیئر؟ کنٹینیوس رائٹنگ کو کہتے ہیں پیراگراف کی صورت میں۔ کلیئر؟ تو ان کا شمار اردو کے بڑے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ ہی از ون آف دا گریٹسٹ پروز رائٹرز آف اردو لٹریچر۔ شبلی نے اگرچہ متنوع عزیز طلبہ ہوتی ہے مختلف انواع کی، مختلف اقسام کی، ویرائٹی۔ کلیئر؟ موضوعات مثلا تاریخ، ہسٹری پر تنقید یعنی کریٹیسزم پر، سوانح یعنی بایوگرافی، سیرت کریکٹرائزیشن اور تذکرہ، واقعات یعنی ادب لٹریچر، معاشرت یعنی سوسائٹی پہ رائٹنگ، عقائد پر، تصوف یعنی صوفیزم پر، اور سیاست پالیٹکس پر قلم اٹھایا یعنی قلمدانی کی، قلم آزمائی کی، یا اپنی رائٹنگ کی، لکھا، تصانیف رقم کی۔ مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ یہ اب یاد رکھنا، ان کے طرز اظہار یعنی رائٹنگ سٹائل جو ہے، ان کا سٹائل آف ایکسپریشن ہے، رائٹنگ ہے، ان میں ادبیت کی شان ہے، یعنی لٹریری
گرینجر ہے، ایک لٹریری عظمت ہے، گویا کہ وہ لٹریچر کی بیسٹ ایگزامپلس ہیں۔ جوش بیان تھا، اجاز و اختصار یعنی پتھی لکھتے تھے، کلیئر یعنی تھوڑے الفاظ میں بڑی بات کہنا، روانی فلوئنسی تھی، کلیئر اور برجستگی یعنی معقولیت تھی، محققانہ انداز تھا، ان کا رائٹنگ سٹائل جو تھا وہ ریسرچ پر مبنی تھا، ایسے بات نہیں کر دی بلکہ تحقیق کر کے بات لکھتے تھے، غنائیت یعنی موسیقیت تھی، شعریت، کلیئر اور شعری سٹائل ان کے سب سے بڑا ادبی کارنامہ یعنی ان کا انداز بیاں ہے۔ شبلی کی متعدد یعنی کئی تصانیف ہیں یعنی بکس ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم، عزیز طلبہ مختصر سوال میں آ گیا، مختصر سوالات بھی آتے ہیں اور آ گیا تو ان کی چند تصانیف کے بارے میں لکھیے، تو آپ شعر العجم لکھیں گے، الفاروق لکھیں گے، المامون، سیرت النعمان، یہ منعان یا نعمان ہے، کلیئر، الغزالی ہے، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم اور مصر و شام، یہ دیکھیے ایک کتاب کا نام ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے جس سے ہمارا سبق اول ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماخوذ ہے۔ تو یہ آپ نے پلیز یاد رکھنا ہے کہ سیرت النبی سے ماخوذ ہے ہمارا سبق اول۔ جزاکم اللہ خیرہ، تھینک یو ویری مچ۔